بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی میں قرآن پڑھنا یا سننا۔ آج کا سوال ہے، کیا عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن سن اور پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ اس حالت میں دستانے پہن کر قرآن چھو سکتی ہے؟ جواب، اس کا جواب ہے، عورت کی ناپاکی کی 3 حالتیں ہیں: جنابت، حیض ماہواری اور نفاس یعنی ولادت کے بعد کا خون۔ ان حالتوں میں قرآن سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، جامع ترمذی۔ حائضہ اور جنبی کچھ بھی قرآن نہ پڑھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں قرآن پڑھانے سے احتراز کرتے تھے۔ حالت جنابت میں قرأت قرآن کے جائز نہ ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے، البتہ حیض و نفاس کی حالت میں مالکیہ قرأت قرآن جائز قرار دیتے ہیں۔ یہی حکم قرآن چھونے کا ہے۔ فقہا نے ناپاکی کی حالت میں اسے ناجائز کہا ہے۔ ان کا استدلال آیت قرآنی اور حدیث نبوی دونوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، اسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی پاک لوگوں کے سوا قرآن کو کوئی اور نہ چھوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تحریر بھیجی تھی، اس میں یہ حکم بھی تھا کہ قرآن کو صرف پاک شخص ہی چھوئے۔ مستدرک حاکم، دارمی، دارقطنی۔ البتہ فقہائے احناف نے معلمہ قرآن کے لیے کچھ رخصت دی ہے، وہ حالت حیض میں قرآن کا ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھا سکتی ہیں۔